कोसर, जैसा कि इसका नाम है सूर्य का, ये सूर्य जो है वो इसका नाम इसमें पहली जो आयत है इन्ना आतैना कल कौसर, इससे लिया गया है। और एक खास बात इस सूर्य की कि सबसे छोटी सूर्य है कुरान की इस मायने में कि इसमें सबसे कम अल्फाज और सबसे कम आयत आई हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी इस सिलसिले में। और जहाँ तक तवारीखी बैकग्राउंड या जिसको हम लोग बोलते हैं असबाब नुज़ूल, इस पर अगर डिस्कस करें तो सूरह कौसर का जो नुज़ूल हुआ उस वक्त हुआ जो मक्का का इब्तदाई दौर था। ज़्यादातर मुफस्सिरीन इस बात पे इत्तफाक करते हैं कि ये मक्का के इब्तदाई दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत और तबलीग का काम कर रहे थे, उस वक्त की ये सूरह है। और ख़ास तौर से तब जब मुखालिफिन यानी कुरैश के लोग और मक्का के काफिरीन ये जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुखालफत का अपना पूरा जोर आजमा रहे थे, यहाँ तक कि इन लोगों ने ये कर रखा था कि प्रोपेगेंडा करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कि ये मजनू है, ये काहिन है, ये जो है वो झूठी झूठी बातें फैलाते हैं, नौजुबिल्लाह। तो इस तरह की बात लोग जो आते थे सफर करने के लिए, खास तौर से खाने काबा की ज़ियारत के लिए जो उस वक्त सिलसिला था, या तिजारत के मकसद से, तो उन लोगों के बीच जा करके ये इस तरह से ऐलान करते थे बाज़ाब्ता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी परेशान थे, काफ़ी तकलीफ में थे इन सारी हरकत से। और इसी बीच एक वाक़या ये हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटे थे, अब्दुल्ला नाम था उनका, वो इंतकाल कर गए, बीमार थे और इंतकाल कर गए छोटी ही उम्र में, काफ़ी छोटी उम्र थी। और जब ये इंतकाल कर गए तो कुफ़ार मक्का ने, जो मुखालिफिन थे आपके शिद्दत मुखालफत करते थे, उन लोगों ने इस पे खुशी मनाई। और खुशी मनाने के साथ-साथ इन लोगों ने इस बात का मज़ाक भी उड़ाना शुरू कर दिया एक तरह से नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि वो तो मुखालफत पर थे ही, कि नऊज़ुबिल्लाह अब देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जड़ कट गई। जड़ कट गई की मुराद अब इनका कोई नाम लेवा नहीं रहेगा, अब इनसे कोई इनको पूछने वाला नहीं रहेगा, इनकी तो अब औलाद ही नहीं है, इनका खानदान नहीं चलेगा, वगैरह वगैरह जो बातें होती हैं। और न कि सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची, बल्कि इन लोग ये पूरी बात को इस तरह से फैला रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ हो रही थी इन सारी बातों से। और इसी बीच आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से उनकी सुकून दहानी के लिए, उनकी नुसरत के लिए, उनकी हिम्मत अफजाई के लिए अल्लाह ताला की तरफ से ये 3 आयतें सूरह कौसर की नाजिल हुई। तो पहली जो आयत है उससे शुरू करते हैं तर्जुमा, ये जो बैकग्राउंड था इस बैकग्राउंड को बताने के बाद, इन्ना आतैना कल कौसर। देखिए इसमें पहला जो लफ्ज इन्ना है, एक्चुअली ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, 2 लफ्ज से। एक इन्ना, इन्ना मतलब होता है बेशक, और एक होता है ना, ना मतलब मैं या हम लोग। तो इन्नना था, इसको शॉर्ट में कर दिया गया मिला करके इन्ना। और देखिए इसमें इसीलिए इस पर मद भी है और तशदीद भी है। तो इन्ना प्लस ना मिला के हुआ इन्नना, और इन्नना को शॉर्ट में किया गया इन्ना। मतलब इसका तर्जुमा हुआ बेशक हमने। तो 2 लफ्ज हो गया। इन्ना मतलब तो खाली बेशक होता था, जब इन्ना हो गया तो हमने भी हो गया। बेशक हमने अतैनाका, एक्चुअली आता मतलब होता है अता करना, और यहाँ पर आतैना हमने अता किया। ना फिर लगता है तो ना का मतलब होता है हमने, मैं या हमने। बेटा दूसरी और पेज क्या देना, ना चल रही बेटा। अनवर कुछ बोलना चाह रहे हो या तुम्हारा माइक गलती से ऑन रह गया था? सॉरी गलती से ऑन रह गया था। ओके ओके, कोई बात नहीं है। सो इन्ना आतैना कल कौसर, तो हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे कि आतैना कै का मतलब होगा तुम्हें या तेरा या आपको। तो आतैना का मतलब हमने अता किया, क्या मतलब आपको। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मैंने बेशक आपको अता किया, क्या अता किया, अल कौसर, कौसर अता किया। अब ये कौसर का क्या मतलब है, इसको भी थोड़ी तफसील बता दूं, तवारीखी बैकग्राउंड। कि कौसर के बारे में खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से एक हदीस में बयान फरमाया कि एक ऐसी नहर है जो जन्नत में है, और उसमें मीठे पानी की नहर का भी नाम कौसर है। और एक दूसरी हदीस है या दूसरी रिवायत है इसके मुताबिक, हश्र के मैदान में अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक हौज, एक बड़ी नहर जिसको बोलते हैं, अता करेंगे, जिसका के नाम कौसर है। कौसर एक्चुअली वर्ड जो है वो कसीर से आया है। कसीर माने बहुत बड़ी तादाद में या बहुत बड़ी मकदार में कोई चीज का होना, उसको कसीर कहते हैं उर्दू में, और उसी वो अरबी वर्ड है कौसर। तो जो भी इसका नाम है, जो भी नाम की वजह है, उसके मीनिंग यही है। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के मुताबिक ये है कि वो हौज़े कौसर का जो पानी होगा
اس کی شدت جو ہوگی پیاس کی لوگوں کے درمیان، خاص طور سے حشر کے میدان میں جب دھوپ اور تپ کی تپش ہوگی، جو کہ واقعات آتے ہیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چہیتے امتی ہوں گے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت حاصل ہوگی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے پانی عطا کریں گے اور ان کو پلائیں گے، اور یہ اس کے لیے بہت ہی خوش قسمتی اور خوشی کا باعث ہوگا اس مسلمان کے لیے، اس مسلم کے لیے، اس مومن بندے کے لیے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصرت نصیب ہو۔ تو یہ حوض کوثر کا معاملہ ہے، جہاں تک اس کی تواریخی بیک گراؤنڈ کا سوال ہے۔ کچھ علماء دین اور تفسیر بیان کرنے والے یہاں پر کوثر سے مراد کثیر تعداد میں یا کثیر میں اللہ کی بھلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے اس کو لیتے ہیں۔ تو اللہ کی جو فیور ہے، اللہ تعالیٰ کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ان کی سپورٹ ہے، اس کو بھی کثیر یا کوثر کے طور پر تفسیر کی گئی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا سپورٹ یا فیور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سے معنی میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس وقت کفار مکہ کے خلاف مدد مل رہی تھی، قرآن کی جو وحی آ رہی تھی، قرآن جو عطا کیا جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے کے طور پر، یہ ایک بہت بڑا فیور تھا۔ پلس اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ بے گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جو ان کے اعزاز و اکرام اور ان ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ پہلے ہی کر رکھا تھا، یہ ساری چیزیں بھی اس میں شامل ہیں کہ کوثر سے مراد یہاں پر ہے۔ تو کل ملا کر کے اس آیت کا جو ترجمہ ہوا وہ یہ کہ بے شک ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوثر عطا کیا۔ جو کہ جیسا کہ میں نے آپ کو کوثر کا مطلب بتایا، حوض کوثر بھی مراد ہو سکتی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثیر مقدار میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیورز یا آپ اللہ کے جو فیور اور ان کو جو نصرت عطا تھی اللہ تعالیٰ کی، اس سے بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اور مظہر نے بھی جوائن کیا ہے ماشاءاللہ۔ اب آتے ہیں دوسری آیت پر، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ فصلی فا کا مطلب ہوتا ہے پس، یعنی پھر۔ تو پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا، خوشنودی بتائی، خوشخبری دی کہ میں نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، اور اس کے بعد پھر بتایا کہ فصلی، صلی کا مطلب ہوتا ہے نماز قائم کرو۔ ایکچولی اسی سے ورڈ سلاد بھی آیا ہے، اور اسی سے ایک لفظ مصلی بھی آیا ہے۔ مصلی کہتے ہیں جائے نماز کو جس پہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو صلی، اور درود شریف میں بھی جو یہ الفاظ آتے ہیں اللہم صلی، وہ اسی لفظ سے آیا ہے جس کا کہ معنی ہوتا ہے درود، نماز، دعا، بہت ساری میننگ لے آتی ہے۔ تو یہاں پر جو میننگ ہے فصلی، پس آپ نماز قائم کریں یا نماز پڑھیں۔ لی ربک، لی مطلب لیے، اور ربک رب منے رب، اور کیا منے آپ کا رب یا تیرا رب۔ تو پھر آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے۔ اور دوسرا ایک لفظ آیا ہے ونحر، وہ کا مطلب اور، انہر کا مطلب، نہر مطلب ہوتا ہے قربانی۔ یوم نہر بھی کہلاتا ہے، جو حج کے دوران جس دن قربانی ہوتی ہے اس کو ہم لوگ یوم نہر کے نام سے جانتے ہیں، یعنی قربانی کا دن۔ اور یہ قربانی ظاہری طور پر وہ قربانی بھی ہو سکتی ہے جو جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے، اور یہ قربانی سے مراد وہ قربانی بھی ہو سکتی ہے جو اپنے جذبات کی، اپنے احساسات کی قربانی دی جاتی ہے۔ جب آپ کو تکلیف پہنچے، جب آپ کو ستایا جائے اور صبر کریں، تو وہ بھی ایک اپنے جذبات کی اور اپنے احساسات کی قربانی دینے کے مترادف ہوتا ہے، تو وہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اور نہیں تو وہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ جو جانور کی قربانی وہ بھی دے۔ تو یہ سورہ دوسری آیت کا جو مطلب ہے فصلی، بس آپ نماز قائم کریں، نماز پڑھیں اور اپنے رب کے لیے اور قربانی دیں۔ اور تیسری جو آیت ہے ان شانئک هو الابتر، ان، دیکھیں یہاں پر انا نہیں ہے، الف نہیں لگا ہوا، صرف ان ہے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، تو یہاں بھی بے شک ہوگا، لیکن ہم نے نہیں ہوگا، صرف بے شک ہوگا۔ اور شانئک، شانی مطلب ہوتا ہے دشمن، شانی مطلب دشمن، کیا مطلب تیرا یا آپ کا یا تمہارا۔ تو ترجمہ جب کریں گے تو تمہارا بھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر آپ کر کے ترجمہ کریں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ بے شک آپ کا دشمن یا بے شک تمہارا دشمن، ہوا مطلب وہ یا وہی، یہاں پر دور دے کر کے بولا جا رہا ہے کہ وہی ابتر، ابتر مطلب ہوتا ہے نامراد یا بے نام یا جڑ کٹا۔ ایکچولی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے جڑ کٹا کہنا شروع کر دیا تھا۔ جڑ کٹا سے مراد جن کی خاندان نہیں چلنے والی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نہیں، دیکھیے آپ کا دشمن ہی بے شک جڑ کٹا ہے، جس کا کوئی نام نہیں ہوگا، جس کو کوئی پوچھنے والے نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ جب آیت نازل ہو رہی تھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ جو سورہ نازل ہوئی ہوگی اور جب لوگوں نے مکہ میں سنا ہوگا تو اس وقت یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، یقین نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ مکے کے جو سردار تھے وہ اتنے زور پر تھے اور اتنے ان کے دبدبے تھے اور ان کا جو لیول تھا کہ کبھی یہ امیجن نہیں ہوا کہ ابو لہب، ابو جہل اور اس طرح کے ابو سفیان اور بھی جو دوسرے لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، ان کا عنقریب یہ حشر ہونے والا ہے کہ ان کا صحیح معنوں میں نام لینے والا نہیں رہے گا، یہ کسی کو بھی اس وقت یقین نہیں ہوگا۔ لیکن تواریخ گواہ ہے کہ زیادہ دن نہیں لگا، صرف 10 سال کے اندر جب مدینہ ہجرت ہوئی اور اس کے بعد جنگ بدر ہوئی اور اس کے بعد جنگ احد ہوئی اور اس کے بعد جب جس طرح سے فتح مکہ ہوئی، تو کس طرح سے ان لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے یہی ناکام ہوئے، نامراد ہوئے۔ اور آج تواریخ گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہ ہوتے ہوئے بھی ان کے اپنے نام لینے والے، ان کے اپنے جو عاشق رسول ہیں، جو ان کی امت ہے، اور کتنی زیادہ تعداد میں ہے، کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہے، اور ان کے جو دشمن تھے ان کو کوئی نہیں پوچھتا، ان کے نام بھی لیے جاتے ہیں تو بہت ہی نیگیٹو سینس میں خراب بات کے لیے لے جاتے ہیں۔ سو یہ جا کر کے یہ تواریخ گواہ ہے اس سورے کی، اور یہ اپنے آپ میں معجزہ ہے۔ ان ساری چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو جیسا کہ حالانکہ آگے جو بات آئے گی سورہ لہب جب کبھی ہم لوگ تفسیر پڑھیں گے تو اس میں بھی بات آئے گی، یہ ایک طرح کا معجزہ ہے قرآن کا، کہ قرآن نے جن چیزوں کو چیلنج کیا، جن چیزوں کو اسٹیبلش کیا اس وقت، بعد میں تواریخ اس کی گواہ بنی۔ تو یہ تھی کل ملا کر کے سورہ کوثر کی جو ترجمہ اور تفسیر جو مجھے بتانی تھی، الحمدللہ ختم ہوئی۔ اور جو لوگ بعد میں جوائن کیے ہیں، شاید سفینہ اور مظہر بعد میں جوائن کیے ہیں، میں ان کے لیے ایک بار پھر سے ترجمہ کم سے کم ریپیٹ کر دوں تاکہ آسانی ہو، پھر اس کے بعد ہم لوگ دہرائیں گے، ریویژن کریں گے انشاءاللہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، بے شک انا جو ہے یہاں پر انا پلس نا سے بنا ہے، بے شک ہم نے، نا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے اور انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، انا ہو گیا، بے شک ہم نے اعطیناک آپ کو عطا کیا، الکوثر حوض کوثر، یا پھر میں نے کوثر کا ایک دوسرا ترجمہ بتایا، کثیر تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو فیور تھا، ان کی جو خوشنودی تھی وہ۔ فصل لے، بس آپ نماز قائم کریں، لربک اپنے رب کے لیے، ونہر اور قربانی دیں، وہ مطلب اور انہر مطلب قربانی دیں، ان شانیہ کا هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے یا بے مراد ہے یا نامراد ہے۔ تو یہ کل ترجمہ ہوا۔ ہم لوگ جو ہے اگر اس میں کچھ سوال پوچھنا ہے، کچھ اگر کنفیوژن ہے یا کچھ انفارمیشن فردر چاہیے تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔